بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شفیع اصبحی بیان کرتے ہیں وہ مدینہ منورہ آئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا ایک شخص کے ارد گرد کچھ لوگ اکٹھے ہیں، تو دریافت کیا یہ کون صاحب ہیں؟ تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے قریب ہوا اور ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ حدیثیں بیان کرتے رہے۔ جب ان کا بیان ختم ہوا تو لوگ چلے گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کیجیے جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور اسے سمجھا ہو اور اسے یاد رکھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تم سے ایسی حدیث ضرور بیان کروں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بیان کی۔ میں نے اسے سمجھا بھی ہے اور یاد رکھا بھی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی سی کیفیت طاری ہوئی۔ کچھ دیر گزر گئی۔ جب ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو انہوں نے فرمایا، میں تمہارے سامنے وہ حدیث ضرور بیان کروں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے بیان کی تھی۔ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس گھر میں تھے اور میرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی یہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد دوبارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ جب ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا، پھر بولے، میں تمہیں وہ حدیث ضرور بیان کروں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان کی تھی۔ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک گھر میں تھے اور یہاں میرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی کی کیفیت طاری ہوئی اور ان کا یہ عالم ہوا کہ وہ منہ کے بال گر گئے۔ میں کافی دیر تک انہیں سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو انہوں نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا تھا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف نزول فرمائے گا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور اس وقت ہر گروہ گھٹنوں کے بال جھکا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلے جن افراد کو پیش کیا جائے گا ان میں سے ایک شخص ہوگا جس نے قرآن کا علم حاصل کیا ہوگا، اور ایک ایسا شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا گیا ہوگا، اور ایک ایسا شخص ہوگا جس کے پاس دنیا میں مال و دولت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے عالم سے دریافت کرے گا، کیا میں نے تمہیں اس چیز کا علم عطا نہیں کیا جو میں نے اپنے رسولوں پر نازل کی تھی؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں اے میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو تم نے اپنے اس علم کے حوالے سے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں رات دن اس کے ساتھ مصروف رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم غلط کہہ رہے ہو۔ فرشتے بھی اس کو کہیں گے، تم غلط کہہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہاری نیت یہ تھی کہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص قرآن کا عالم ہے، تو یہ بات کہہ دی گئی۔ اس کے بعد مال والے شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے دریافت کرے گا، میں نے تمہیں کشادگی عطا نہیں کی تھی؟ کیا تمہیں کسی کا محتاج نہیں رہنے دیا تھا؟ وہ عرض کرے گا، جی ہاں اے میرے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ مجھے عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے جو تمہیں عطا کیا تھا تو تم نے اس کے حوالے سے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے اسے صلہ رحمی کے حوالے سے خرچ کیا اور صدقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم غلط کہہ رہے ہو۔ فرشتے بھی اسے کہیں گے کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ اللہ فرمائے گا، تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں شخص بڑا سخی ہے، تو یہ بات کہہ دی گئی۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تمہیں کس لیے قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے کا حکم ملا تو میں نے جہاد میں حصہ لیا، یہاں تک کہ مجھے قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم غلط کہہ رہے ہو، اور فرشتے بھی کہیں گے، تم غلط کہہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہارا مقصود یہ تھا کہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص بڑا بہادر ہے، تو یہ بات کہہ دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنوں پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے یہ وہ 3 افراد ہیں جن کے لیے قیامت کے دن سب سے پہلے آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ ابو عثمان ولید بیان کرتے ہیں، عقبہ نامی راوی شفیع نامی راوی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے۔ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں یہ حدیث بیان کیا۔ ابو عثمان بیان کرتے ہیں، ابن ابو حکیم جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تلواریں بنایا کرتے تھے، وہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے پاس ایک شخص موجود تھا جس نے ان کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقول یہ حدیث بیان کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ان لوگوں کا یہ حال ہوگا تو جو لوگ ان کے علاوہ ہیں ان کا کیا عالم ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ روئے کہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ انتقال نہ کر گئے۔ تو ہم نے یہ کہا، یہ آدمی ایک بری چیز لے کر آیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت سنبھلی تو انہوں نے اپنے چہرے کو صاف کیا اور بولے کہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ لوگ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں ہی دے دیں گے اور اس میں انہیں کوئی کمی نہیں دی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں حصہ آگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، اور انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ ضائع ہو جائے گا، اور کچھ انہوں نے عمل کیا تھا وہ کل عدم شمار ہوگا۔